بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 7 کلاس کے تاریخ کے لیسن نمبر 12 پہ ہیں اور چیپٹر نمبر 4 سے آغاز کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک راجپوت بغاوت اور جاٹ قوم اور مغل پالیسی کے متعلق ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اپنی بک کا پیج نمبر 77 نکال لیں۔ یہاں آپ کو ہیڈنگ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ راجپوت بغاوت۔ جب بہادر شاہ اول اپنے بھائی کام بخش سے مقابل کے لیے دکن روانہ ہوا تو راجپوت سردار اجیت سنگھ اور اس کا سسر راجہ جے سنگھ ساتھ تھے، لیکن وہ راستے میں سے فرار ہو کر واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے میوات پر حملہ کر کے وہاں کے منصبدار حسین خان کو قتل کر دیا۔ بہادر شاہ نے اس کے باوجود انہیں معاف کر دیا اور مناصب پر بحال رکھا۔ اجیت سنگھ نے جودھ پور میں مغل حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور اس نے سرکاری افسروں کو وہاں سے نکال دیا، مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، گائے کو ذبح کرنے کی ممانعت کر دی، مسجدوں کو تباہ کر کے ان کی جگہ بت خانے بنا دیے۔ اس کو ادے پور کے راجپوت راجہ کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس کا سسر راجہ جے سنگھ بھی اس کی مدد کرتا تھا۔ شہنشاہ بہادر شاہ اول نے راجپوتوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا اور اپنے بیٹے شہزادہ محمد عظیم علی شان کو کمانڈر کی حیثیت سے اس مہم کا نگران بنایا۔ اس لڑائی میں بہت سارے راجپوت قتل ہوئے، ان کے سردار پہاڑوں میں چھپ گئے، ان کے بنائے گئے بت خانے مسمار کر دیے گئے۔ جودھ پور اور اس کے اطراف میں سرکاری افسروں نے اپنے فرائض سنبھال لیے۔ قاضی، مفتی، امام اور مؤذن مقرر کر دیے گئے۔ بادشاہ نے اجیت سنگھ اور جے سنگھ کے ساتھ حسن سلوک کیا اور انہیں دوبارہ معاف کر دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 78 پہ آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے جاٹ قوم اور مغل پالیسی۔ 1695 میں جاٹوں نے ایک ہندو زمیندار چورمان کو اپنا متفقہ رہنما منتخب کر لیا۔ وہ ایک ریاست بھرت پور کا مہاراجا تھا۔ اس سے پہلے یہ قوم منتشر تھی۔ چورمان نے جاٹوں کو برصغیر پاک و ہند میں ایک منظم قوت بنایا۔ جاٹوں نے ایک شہر سنسنی کو اپنا مرکز بنایا اور مغل حکومت کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ 1690 میں مغل اور راجپوت مشترکہ فوج نے کارروائی کی اور جاٹوں کو شکست دی۔ اس سے ان کی قوت منتشر ہو گئی۔ چورمان نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مغل مخالف گروہوں سے رابطے کر کے ایک بڑی فوج تیار کی۔ جاٹوں کی بڑھتی ہوئی قوت کے خاتمے کے لیے 1705 میں مغل فوج نے دوبارہ سنسنی پر حملہ کیا۔ اس دفعہ بھاری نقصان اٹھانے کے باوجود جاٹ فتح یاب ہوئے۔ اس سے جاٹوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد چورمان نے مغل کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ریاست کو پھیلانے کا فیصلہ کیا تاکہ جاٹوں کو مزید منظم اور طاقتور بنایا جا سکے۔ 1707 میں جب بہادر شاہ اول مغل حکمران بنا تو اس نے جاٹوں کے بارے میں نرم پالیسی اپنائی۔ اس کے بعد چورمان نے مغل حکومت کے خلاف کارروائیوں کو ختم کرتے ہوئے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور وہ بہت سے قیمتی تحائف لے کر بہادر شاہ اول کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنی قوم کی طرف سے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ 1710 میں سکھوں کے خلاف معرکے میں چورمان بہادر شاہ کے ساتھ تھا۔ وہ بہادر شاہ کے ساتھ لاہور آیا۔ 1713 میں بہادر شاہ کی وفات کے بعد چورمان نے خوب دولت اکٹھی کی۔ ان حالات میں چورمان نے اپنی قوم کا جذبہ ابھارا، اپنی قوت کو بڑھایا۔ 1721 میں چورمان کا انتقال ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اس حصے میں جو چیزیں آپ کو ہائی لائٹ کی گئی ہیں، آپ نے ان کو اپنے پاس یاد کرنا ہے اور یہی آج آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ کے
ہوم ورک میں جو چیز دی گئی ہے، ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کی ایکسرسائز میں سوال نمبر 2 لکھا ہے جاٹوں راجپوتوں مرہٹوں کے بارے میں بہادر شاہ اول کی پالیسی بیان کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو آج کے لیسن میں، آج کی ویڈیو میں جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں وہی آپ نے اس سلسلے میں یاد کرنی ہے، اور یہ آج کا ہوم ورک ہے، آپ نے اس کو صرف یاد کرنا ہے۔ اللہ آپ کو اس زمان میں رکھے۔ اگلے پیریڈ میں، اگلے لیسن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔